شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، شمع علم زمانے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کے النوع الثانی عشر۔ اب تک اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 33 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 34۔ آج کی جو ہماری عبارت ہے وہ ہے حکم المخصوص بالضم کا حکم المخصوص بالمدح فی جمیع الاحکام المذکورۃ۔ دیکھیں جو ہے نا، اب میں اس کا ترجمہ پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں، تھوڑا سا میں آپ کو اس کا سمجھا دیتا ہوں کہ تمام احکام مذکورہ جو مخصوص بالضم کا جو حکم ہے نا، وہ جتنے بھی احکامات مخصوص بالمدح کے متعلق جو بیان کیے گئے ہیں نا، وہی جو ہے مخصوص بالضم کا ہے۔ یعنی مخصوص بالضم کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک ایسے جو ہے نا، جو ایسا مذمت والا جو فعل ہے اس کے بعد جو اسم آتا ہے نا، وہ مخصوص بالضم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جتنے بھی احکامات اس کے ہیں نا، وہ اس کے بھی احکامات جو ہے نا وہی ہیں، جو مخصوص بالمدح کے احکامات ہیں وہی مخصوص بالضم کے بھی احکامات ہیں۔ تو آج کی عبارت ہم لوگ سوالو کرتے ہیں، بہت تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی جہاں اتنا ہم نے سمجھا تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ حکم جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے مضاف، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر میں پڑھ رہا ہوں ضمہ، کیونکہ یہ آلت رفعی میں پڑھنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کیونکہ یہ ہے مبتدا بنے گا، تو اس کو ہم پڑھ رہے ہیں حکم مضاف، ٹھیک ہے، اور تنوین اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب الف لام یہاں پہ برائے تعریف ہو جائے گا، اور مخصوص یہ بروزن مفعول، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور جو ہے نا اس کو میں بنانے والا ہوں صفت، اور اس کا جو موصوف ہوگا نا وہ محذوف ہوگا اللفظ، ٹھیک ہے۔ تو با حرف یہ مخصوص اس میں مفعول، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے موصوف محذوف اللفظ، اس کا نائب الفاعل، پھر کیا ہوگا؟ با حرف جر الضمی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا مخصوص اسم مفعول کا ظرف لفظ، اور پھر مخصوص اسم مفعول اپنے نائب الفاعل اور ظرف لفظ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا اللفظ موصوف محذوف کی صفت، پھر اللفظ موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر اب بن جائے گا حکم مضاف کا مضاف الیہ، پھر حکم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر اس کو ہم بنا دیں گے مبتدا، ٹھیک ہے۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ حکم اللفظ المخصوص بالضم اتنی عبارت ہم بنا چکے ہیں مبتدا۔ اب آگے چلتے ہیں، کا حکم المخصوص بالمدح فی جمیع الاحکام المذکورات کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ کاف یہاں پر حرف جر ہے، پھر یہاں پہ حکمی، پھر یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ پہلے مضاف، صحیح ہے، پھر الف لام برائے تعریف اور مخصوص وہی، اس کو آپ اس میں مفعول، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا یہ صیغہ واحد مذکر اس میں مفعول، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے موصوف محذوف اللفظ، اس کا نائب الفاعل، ٹھیک ہے، اور پھر با حرف جر المدحی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر مخصوص اسم مفعول کا ظرف لفظ، جیسے پہلے کیا نا ہم نے، پھر مخصوص اسم مفعول اپنے نائب الفاعل اور ظرف لفظ سے مل کر یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر وہ اللفظ موصوف محذوف کی صفت، پھر اللفظ موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ کاف حکم جو لفظ حکم ہے نا، یہ اس کا مضاف الیہ، پھر حکم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا کاف حرف جر کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر آپ کو پتہ کسی نہ کسی کا متعلق تو ہوتا ہے، متعلق یہاں پر نہیں ہے، اب کیا کرتے ہیں؟ متعلق اس کا نکال لیتے ہیں، تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا متعلق نکالتے ہیں ثابتن، ٹھیک ہے، ثابتن اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا اس کا فاعل، اور یہ جو ہے یہ کا حکم المخصوص بالمدح یہ بن گیا اس کا ظرف مستقر۔ ابھی میں یہاں عبارت ختم نہیں کر رہا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ پھر فی حرف جر جمیعی، یہ تو لازم الاضافت ہے نا، یہ ہوتا ہے مضاف، یہ مضاف ہو گیا، الاحکام یہ کیا ہو گیا؟ یہ المذکوراتی کے ساتھ پہلے اس کا تعلق جوڑتا ہوں میں، الاحکام موصوف بن گیا، معرف باللام ہے، المذکوراتی بھی معرف باللام ہے، تو الاحکام کو پہلے میں نے بنا دیا موصوف، المذکورہ یہ جو مذکورہ ہے نا، یہ اس میں مفعول کا صیغہ، اس پر الف لام داخل ہوا تو اس کا مطلب یہ الذی اس میں موصولہ کے معنی میں ہوگا، تو اب ہم کیا کریں گے؟ کہیں گے الف لام بمعنی الذی اس میں موصولہ،
मस्कूरतुन इसमें मफूल, इसमें हुआ हिया ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर राजे बसुए जो है वो इसमें मौसूला, इसका नाइबुल फ़ाइल, फिर मस्कूरा इसमें ये इसमें मफूल अपने नाइबुल फ़ाइल से मिलकर शिब जुमला इसमिया होकर ये बन जाएगा अल्लज़ी इसमें मौसूला का सिला, फिर अल्लज़ी इसमें मौसूला अपने सिले से मिलकर ये क्या बन जाएगा अल अहकाम मौसूफ की सिफत, फिर अल अहकाम मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ी होकर ये बनेगा जमीई मुदाफ का मुदाफिल है, फिर जमीई मुदाफ अपने मुदाफिले से मिलकर मुरक्कब इजाफी होकर बन जाएगा फ़ी हरफ़े जर का मजरूर, और फिर जार अपने मजरूर से मिलकर ये बन जाएगा क्या, इसका भी मुताल्लक निकालना पड़ेगा क्योंकि इसका भी मुताल्लक नहीं है। तो क्या करें, पहले जो मुताल्लक निकाला है ना उसके लिए तो नहीं था, उसको उस जार मजरूर को हमने ज़र्फ़ मुस्तक़र बनाया था, इसको ज़र्फ़ लफ़ बना देते हैं। हम कहेंगे कि ये जार अपने मजरूर से मिलकर साबितुन जो पहले निकाला हुआ है ना उसी का ज़र्फ़ लफ़, फिर साबितुन इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ मुस्तक़र और ज़र्फ़ लफ़्ज़ से मिलकर ये क्या बन जाएगा शिब जुमला इसमिया होकर ये बन जाएगा मुब्तदा की खबर है ना, फिर मुब्तदा अपने ख़बर से मिलकर क्या बन जाएगा जुमला इसमिया खबरिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा अन्नउस्सानी अशर का पार्ट नंबर 34 भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की जो बात है वो आपकी समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।